بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد ولما فرغ المصنف عن بیان التکرار وعدمه شرع فی تقسیم الوجوب فقال وحکم الامر نوعان اداء وهو تسلیم عین الواجب بالامر وقضاء وهو تسلیم مثل الواجب به۔ یہ صفحہ نمبر 51 میرے پاس کھلا ہے اور نور الانوار ہے، سبق نمبر غالباً 30 ہے۔ تو یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ یعنی مولا جیون فرماتے ہیں کہ مصنف جو صاحب منار ہیں وہ تکرار کے بیان سے کہ تکرار ہوتا ہے صیغہ امر میں یا نہیں ہوتا، اس بیان سے فارغ ہو چکے ہیں۔ شرع فی تقسیم الوجوب، اب وجوب کی تقسیم کے اندر شروع ہو رہے ہیں۔ تو وجوب کی کتنی قسمیں ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں۔ فقال، پس فرماتے ہیں وحکم الامر نوعان، امر کی حکم کی دو قسمیں ہیں۔ امر کے حکم کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ اب ظاہر بات ہے امر کا جو حکم ہے وہ کیا پڑا ہے آپ نے پیچھے؟ وجوب مطلقاً، یعنی جب ہم امر کو لیں گے تو امر کا حکم کیا نکلتا ہے؟ وجوب۔ تو امر کے حکم کی دو قسمیں، یعنی امر کا حکم ہے وجوب، تو وجوب کی دو قسمیں ہو گئی۔ تو وجوب کی جب دو قسمیں ہو گئی تو آپ اس کو اداؤن کہنے کے بجائے یوں کہہ دیں وجوب ادا، اور قضاء کہنے کے بجائے کہہ دیں وجوب قضا۔ ٹھیک ہے علیم صاحب، اس طرح کہہ دیں گے آپ۔ اچھا ذرا مدد کرو۔ تو یہاں سے یعنی یہ دو قسمیں بن جائیں گی، وجوب ادا، وجوب قضا۔ اب قبل اس کے کہ ہم وجوب ادا اور قضا کی طرف آگے بڑھیں، پہلے نیچے ایک نقشہ بنا ہوا ہے، ذرا اس نقشے پر آپ نظر پھیر لیں۔ یہ اسی طرح کا نقشہ ہے علیم صاحب جو پیچھے بھی گزرا ہے۔ سبق نمبر کون سا تھا وہ؟ 9 تھا نا؟ پھر نہ کہیے کہ خبر نہ ہوئی۔ ہاں سمائی بھی آ رہی۔ اچھا جی، اچھا اب ایک دوسرا نقشہ آیا ہے، اس پر بھی ذرا خوب فوکس کریں۔ اور یہ نقشہ ایسا عجیب نقشہ ہے کہ یہ صفحہ نمبر 51 سے لے کر صفحہ نمبر 67 تک جا رہا ہے، پوری بحث اسی سے چل رہی ہے۔ 51 سے لے کر 67 تک جو بحث چل رہی ہے وہ تقریباً اس نقشے کے اندر آ رہی ہے۔ یہ نقشہ اس کو گھیر رہا ہے۔ ہم اس نقشے کو پہلے سمجھیں گے تاکہ اس بحث میں جب ہم پہنچیں تو پتہ چل جائے کون سی چیز کہاں جا رہی ہے۔ اچھا نقشہ بنایا انہوں نے۔ 51 سے 67 کا کیا مطلب ہو گیا؟ 18 صفحے ہو گئے یا 17 صفحے ہو گئے؟ 17 صفحے ہو گئے۔ تو اب ہم شروع کر رہے ہیں نقشے کو۔ الواجب بالامر نوعان، جو واجب ہوتا ہے امر کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ واجب اسم فاعل ہے نا، اور اسم فاعل کے اوپر جو الف لام آتا ہے کون سا ہوتا ہے؟ اسمی بمعنی الذی کے ہوتا ہے، اسم فاعل اسم مفعول پر۔ وہ جو واجب ہے بالامر، امر کے ساتھ، نوعانی، اس کی دو قسمیں ہیں۔ اب جو وہ واجب ہے امر کے ساتھ، امر کے ذریعے سے، تو وہ کون سا ہے؟ وہ وجوب ہی ہے۔ اس کی آگے کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ مل گیا؟ تو اس واجب کی، الواجب بالامر نوعان، اس کی قسمیں بنتی ہیں دو۔ ایک قسم بنتی ہے اس کی تو جی، تو یہ دوسرا نقشہ کتنا ہے؟ الواجب بالامر، میں نے عرض کر دیا کہ یہ جو واجب ہوتا ہے امر کے ذریعے سے، اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ تسی نقشے بے شک نہ دے تاکہ تسی نقشے کو اچھی طرح سمجھ سکو نا۔ پھر بے شک آپ کو تسی پکچر چاہ کے جو آپ کو نوٹ کر کے دو قسمیں جو ہیں وہ، اس میں سے پہلی قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ تسلیم الادا، اور دوسری ہے القضاء۔ ادا اور قضاء دو قسمیں بن گئی اس کی۔ ادا کی پھر آگے جب آپ اس کو پہلے تو اس کی تعریف کریں گے اور پھر اس کی ہم بنائیں گے دو قسمیں۔ دو قسمیں کون سی بنائیں گے؟ حقوق اللہ میں الگ اور حقوق العباد میں الگ۔ حقوق اللہ میں جب الگ بنائیں گے تو اس کی آگے دو قسمیں بنیں گی، ادائے محض ہوگی اور یا ادائے شبیہ بالقضاء ہوگی۔ ایسی ادا جس کی مشابہت کس کے ساتھ جا رہی ہے؟ قضاء کے ساتھ۔ اسی طرح آپ حقوق العباد میں جب جائیں گے وہاں بھی یہی ترتیب ہوگی، یا ادائے محض ہوگی یا ادائے شبیہ بالقضاء ہوگی۔ اچھا ادھر جائیں جی قضاء میں۔ قضاء میں جب آپ تعریف کر کے
اور دونوں مذہب حنفیہ اور شافیہ پڑھ لیں گے، ابھی ہم پڑھیں گے، تو اس کے بعد نیچے اتریں گے تو وہی 2 قسمیں بنیں گی، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں پھر 2 ہی بنیں گی، قضائے محض جیسے پیچھے تھی ادائے محض، اور دوسری ہوگی قضا فی مان الادا، پیچھے شبیہ القضا تھی نا، اس لحاظ سے شبیہ القضا تھی، یہاں ہے فی مان القضا فی مان الادا۔ اچھا اسی طرح یہی 2 قسمیں بنیں گی حقوق العباد میں بھی، اس میں بھی دیکھ لیں القضاء المحض، قضاء محض ہو جائے گی، اور دوسری بنے گی القضاء فی مان الادا۔ ٹھیک ہو گیا، بالکل آسان سا نقشہ ہے۔ یہ تو ہو گیا اجمال۔ اب تھوڑا سا اس کو ہم اور تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ جی دیکھیے جی، سب سے پہلے قسم آ گئی ادا، دوسری آ گئی قضا۔ ادا کس کو کہتے ہیں؟ ادا کی تعریف کے لیے لکھی ہے، کیا لکھی ہے جی؟ تسلیم عین الواجب بالامری، حوالے کرنا، سپرد کرنا عین واجب کو، یعنی وہ جو واجب ہوا ہے اسی ہی کو، اس کے قضا یا مثل یا فدیہ یا بدل کو نہیں، اسی کو واجب حوالے کرنا، بالامری صیغہ امر کے ساتھ۔ اچھا جی آگے چلیں، القضاء کو دیکھ لیں۔ تسلیم مثل الواجب بالامری، حوالے کرنا، سپرد کرنا، عین کو نہیں، وہ جو عین تھا وہ تو گیا، اس عین کا مثل، اس کا بدل، نعم البدل کہیں، بدل کہیں، وہ نعم البدل تو نہیں ہوگا، بدل ہی ہوگا، تو وہ جو واجب ہو رہا ہے کس کے ساتھ؟ صیغہ امر کے ساتھ، اس کو لے لیں گے۔ یہ تو ہم نے کر لی سمپل سی تعریفیں۔ اب نیچے کچھ انہوں نے لکھا ہے مذہب الحنفیہ۔ مذہب الحنفیہ یہ ہے کہ سبب وجوب القضاء ہوا عین سبب وجوب الادا، کہتے ہیں جو سبب وجوب قضاء کا بنتا ہے وہی جو ہے عین ہوتا ہے کس کا جی؟ وہی بعین ہی سبب ہوتا ہے کس کا؟ وجوب ادا کا، وہی سبب اس کا بھی ہوتا ہے، یہ حنفیہ کے نزدیک ہے۔ لیکن مذہب الشافعیہ کیا ہے؟ لابد للقضاء من سبب جدید سوا سبب الادا، یعنی مطلب یہ ہے کہ قضاء کا سبب اور ہوتا ہے اور ادا کا سبب اور ہوتا ہے۔ مثلا کتبہ علیک کیا کہتے ہیں، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ ادا ہے نا، اور قضاء کا سبب ہمارے نزدیک یہی ہے۔ شافعی کہتے ہیں یہ نہیں ہے۔ ومن نام عن صلاۃ، آدمی جو آدمی سویا رہے نماز سے، یہ بھول جائے وہ نسیھا فلیصلی، جیسے ہی جب جاگے تو وہ کیا کر لے؟ نماز پڑھ لے جب اس کو یاد آ جائے۔ تو وہ حدیث لے کر وہ کہتے ہیں نص جدید ہے، اس کے لیے کیا بنے گی؟ سبب بنے گی، قضاء کے لیے الگ سبب بنے گی اور ادا کے لیے الگ سبب ہوگی۔ لیکن نماز قضاء ادا کے لیے کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، اور قضاء کے لیے کیا ہے؟ جو آدمی نماز سے سوئے رہے یا بھول جائے اور جب وہ جاگے یا اس کو یاد آ جائے تو نماز پڑھ لے، یہ ہے قضاء کا سبب۔ اسی طرح روزے کو دیکھ لیں، کتب علیکم الصیام، یہی ہے نا، اور اگر قضاء کا معاملہ ہو جائے تو وہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ، دوسرے جو ہے جی جب تم مرض میں ہو فلاں ہو تو پھر بعد میں فائدہ تو ملے، یا اخر دوسرے اس میں، وہ ہم دوسری نسل لے لیں گے۔ امام شافعی پر پھر وہاں جا کے آگے اعتراض بھی ہوگا کہ تفصیل میں کہ بھائی جہاں پر نص جدید بنتی نہ ہو وہاں کیا کریں گے؟ مثلا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، نظریں پوری کرو، تو نظر روزہ، نظر نماز، نظر مالی صدقہ، یہ ادا تو سمجھ آ رہی ہے، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، قضاء کی نص بتاؤ۔ قضاء کی نص وہاں نہیں ملی، امام شافعی وہاں پھنس گئے۔ اب امام شافعی جہاں پھنس گئے تو انہوں نے وہاں پر فرض کر لی ایک نص، ایک جدید سبب، تفویض، کہ بھائی بندے نے اپنی طرف سے جو فوت کیا ہے نا اس کی تعدی پائی گئی ہے، یہ ہے نص، سبب جدید۔ اچھا امام شافعی پر پھر اعتراض ہو گیا کہ تفویض کا معنی ہوتا ہے تعدی پایا جانا اپنی طرف سے فوت، ایک آدمی سویا رہا نماز اس کی رہ گئی، مطلب کوئی اور ایسا اس کے چیزوں سے چھوٹ گئی کہ اس میں تفویض نہیں ہے، اس سے ویسے رہ گئی اس کے قصور کے بغیر، پھر کیا ہوگا؟ تو پھر کہنے لگے وہاں پر ایک قول یہ کہا کہ بس وہ سبب کے بغیر ہی رہ گئی، وہ جگہ بغیر سبب کے رہ گئی۔ دوسرا قول یہ ہے نہیں، فوت ہونا، اس کو قائم مقام کریں گے تفویض کے، گویا اس نے فوت کیا، کوئی جان چھڑائی وہاں پر، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے کہا نہیں، جو نص سبب بنتی ہے کس میں؟ ادا میں، وہی بنتی ہے قضاء میں، کھاتا ہی آ کوئی سمجھ آئیے میری پوری بات؟ یہ ہے وہاں پر، یہ اس کو مسئلے کو میں نے حل کر دیا، یہ آگے جا کے آئے گا لیکن میں نے یہاں نمٹایا تاکہ آپ کو آگے آرام سے سمجھ آ جائے۔ اچھا اب اس کو دیکھیں جی، تسلیم و عین الواجب، اس کی قسموں میں اترے آپ، فی حقوق اللہ، حقوق اللہ میں اترے۔
حقوق اللہ میں جب آپ اترتے ہیں تو اس کی دو صورتیں بنتی ہیں، ادائے محض اور ادا شبیہ بالقضاء، ایسی ادا جس کی مشابہت کس سے آ رہی ہے، قضاء کے ساتھ۔ مثلا ادائے محض کی مثال دی ہے انہوں نے، دو قسمیں بتائی ہیں، کامل، ادائے کامل اور ادائے قاصر، یعنی خود حقوق اللہ میں ادائے محض کی مثال دیتے ہوئے کتنی قسمیں بناتی ہیں، دو، کامل اور قاصر۔ کامل ما یؤدى علی الوجہ الذی شرع علیہ، کیا معنی، اس کو اس طور پر ادا کیا جائے کہ جس طریقے پر وہ مشروع ہوئی ہے، مثلا کالصلاۃ بالجماعۃ، نماز کو کیسے پڑھا جائے، یہ مشروع طریقہ ہے۔ قاصر، دوسری قسم اس کی بنتی ہے ادائے قاصر، ما یؤدى بخلاف الوصف الذی شرع علیہ، اس وصف یعنی اس کو اس طریقے پر ادا کیا جائے، اس وصف کے خلاف، اس وصف کے کہ جس کے اوپر وہ مشروع نہیں ہوئی، یعنی اس پر جو ہے اس کو ادا کیا جائے، اس کے خلاف کر کے، اس وصف کے جس پر وہ مشروع ہوئی تھی۔ مثلا کالصلاۃ منفردہ، جیسے نماز تو پڑھی لیکن منفرد کر کے پڑھی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اسی طرح دوسری جو قسم انہوں نے بنائی ادا شبیہ بالقضاء، یہ کون سی ہے، ما فیہ شبہ القضاء من حیث انہ التزم الاداء علی جہت وادى علی جہت اخرى، کیا مطلب، اس کو ادا شبیہ بالقضاء اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں چیز کا التزام اور لازم ہونا ایک الگ جہت سے ہوتا ہے جب آپ اس کو ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو جب وہ آ رہی ہوتی ہے، جب اس کا التزام کر رہے ہوتے ہیں آپ، لیکن جب اس کو آپ ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسری جہت پر اس کو ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس کا التزام جو آ رہا ہوتا ہے، لازم ہونا، وہ الگ جہت سے آ رہا ہوتا ہے، اور اس کا ادا کرنا ایک الگ جہت سے ہوتا ہے۔ مثلا کفعل اللاحق بعد فراغ الامام، آپ کو پتہ ہے مقتدیوں کی تین قسمیں ہوتی ہیں، مدرک شروع سے آخر تک امام کے ساتھ چلنے والا، مسبوق جس کی کچھ رکعت رہ جائے، لاحق جو شروع سے چلا اور اس نے ادا کی نماز لیکن آگے چل کے سو گیا، کوئی مسئلہ پیش آ گیا، پھر امام کے بعد جا کے، امام کی فراغت کے بعد، سلام کے بعد اس نے اپنی نماز کو پورا کر کے پیچھے پیچھے پہنچا، تو اب ہے ادا ہے، کیونکہ اس نے شروع کس طرح کی تھی، لیکن شبیہ جو ہے ساتھ شبیہ بالقضاء ہے، اس لیے کہ کچھ حصہ اس کا بغیر امام کے بھی آ رہا ہے، لیکن امام کی متابعت میں ہی پیچھے پیچھے چل رہا ہے، اس لیے اس کو شبیہ بالقضاء بھی کہتے ہیں۔ تو شروع امام کے ساتھ کیا ادا ہو گیا، بعد میں پھر بچھڑ گیا، آگے پیچھے ہو کے پھر پہنچا چھکتا ترلا، اس کو کیا کہتے ہیں، شبیہ بالقضاء۔ آگے پھر حقوق العباد، یہ تو حقوق اللہ کی مثال ہے نا عبادات کی، آگے حقوق العباد کی مثال دی ہے، الاداء المحض، ادائے محض کو لے لیں اس کو۔ تو ادائے محض کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک قسم ہے کامل اور دوسری ہے قاصر، اسی کی طرح۔ ادائے کامل کی مثال ہے کرد عین المغصوب، کہ جو چیز کسی آدمی نے کسی سے کوئی غلام غصب کیا ہے، وہی غلام اسی حالت میں واپس کر رہا ہے، اسی حالت میں کیا کر رہا ہے، واپس کر رہا ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں ادائے کامل۔ اس لحاظ سے کس میں جی، حقوق العباد میں۔ قاصر کی مثال ہے کرد، جیسے کہ کرد المغصوب مشغولا بالجنایہ، کہ کسی نے کسی کا غلام تو غصب کیا لیکن واپس کرتے وہ ٹنگ پڑی تھی ایسے، یا کچھ اور اس میں کوئی عیب آیا ہوا تھا، یا قرض میں، جنایت میں چٹی کے نیچے آیا ہوا تھا، تو یہ قاصر ہے۔ غلام تو وہی ہے لیکن ہے قاصر ہے، اصلی حالت میں نہیں ہے، جنایت کے ساتھ مشغول اور مصروف ہے، تو اس لحاظ سے یہ ہو گئی ادائے محض کامل اور قاصر۔ اچھا، دوسری اس میں آ گئی ہے ادا شبیہ بالقضاء کا امہار عبد الغیری، اس کو سمجھیں ذرا، یہ ادا ہے لیکن اس کی مشابہت قضاء کے ساتھ ہے۔ مثلا ایک مہر رکھنا ہے غیر کے غلام کو، مثلا زید نے جو ہے وہ عمر کا غلام متعین غلام مہر میں رکھ دیا، متعین غلام مہر میں رکھ دیا، اور اس کے بعد خریدا اور خرید کر اس کے حوالے کر دیا، اب ظاہر بات ہے غلام تو وہی ہے جو اس نے رکھا تھا متعین، اور خریدا بھی وہی ہے، تو ادا ہونا چاہیے، قضا ہونا چاہیے، ادا ہونا چاہیے نا، ادا ہونا چاہیے، اس کو اس کے حوالے کر دیا، لیکن اس کی مشابہت قضا کے ساتھ بھی جا رہی ہے، کیوں، ملک کے تبدیلی سے حکماً عین شے کی تبدیلی لازم آتی ہے، ملک کی تبدیلی سے حکماً عین شے کی کیا ہوتی ہے، تبدیلی لازم آتی ہے، وہ پہلے غلام تھا کسی اور کا، اس نے پھر بعد میں خرید کے مالک بن کے پھر اس کے،
تو جس وقت اس نے رکھا تھا وہ متعین غلام اس وقت یہ مالک نہیں تھا، بعد میں یہ مالک بنا. تو قاعدہ کیا آ گیا کہ ملک کی تبدیلی سے حکمن عین شے کی تبدیلی شمار ہوتی ہے. تو یہ ایک قسم کا شبیب القضاء بھی ہو گیا. اچھا جی، اب دوسری نقشے کی طرف جائیں. قضا، قضا وہ جو مثلی واجب ہوتا ہے امر کے ذریعے، تو اس کی دو قسمیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اندر اس کی مثالیں. مثلا حقوق اللہ میں دیکھتے ہیں قضاء محض. قضاء محض کو ہم دیکھتے ہیں ما لا یکون فیہ معنی الادا، جس میں بالکل ادا کا معنی نہیں ہوتا، ادا کا معنی نہیں ہوتا. بمثل معقول، جیسے کہ آپ، اچھا اس کی دو قسمیں پھر آگے، مثل معقول اور مثل غیر معقول. مثل معقول ہوا جو عقل میں بھی آتا ہو، مثلا کالصوم للصوم، روزہ رہ گیا روزہ ہی رکھا جائے، روزہ تو عقل میں آ رہا ہے نا. اچھا قضا بمثل غیر معقول، مثلا فی کل فدیہ للصوم، جس طرح روزہ رہ گیا تو اس کے بدلے میں کیا دے دیں؟ فدیہ، اگر شیخ فانی وغیرہ ہے. اب فدیہ روزے کے لیے سمجھ نہیں آتا، روزے کا مطلب تو بھوکا رہنا، اپنے آپ کو پیاسا رکھنا وغیرہ وغیرہ، اور فدیہ کا مطلب تو مال، کھانا پینا، انجوائمنٹ، دونوں الٹے چیزیں. اچھا آگے چلے جی، آگے ہم القضاء فی معنی الادا اس میں چلتے ہیں. اچھا یہ تو ہوگی اس میں قضاء محض ہو گیا. اب قضاء فی معنی الادا اس کو دیکھ لیں. ما یکون فی معنی الادا، جس میں کچھ نہ کچھ ادا کا معنی پایا جاتا ہے. پہلے میں نہیں تھا نا ادا کا معنی، اس میں ادا کا معنی پایا جاتا ہے. قضاء تکبیرات العید فی الرکوع، جیسے کہ عیدین کی جو تکبیرات ہے رکوع کے اندر ادا کریں. دیکھیں ایک آدمی ایسے وقت میں آیا کہ امام رکوع میں چلا گیا، تو اب رکوع کے اندر یہ آ کے کیا کرے گا؟ وہاں پر تکبیرات کہے گا. اور تکبیرات کیسے کہے گا؟ کہ یہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا اور ہاتھ اٹھائے بغیر کیا کرے گا؟ تکبیرات پڑھے گا. اب یہ تکبیرات جو رکوع کے اندر ادا کر رہے ہیں، تو یہ قضا فی معنی الادا کیوں ہے؟ اس کو ذرا سمجھیں. قضا تو اس لیے ہے کہ اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہیں، اس نے تو کھڑے ہو کے کہنی تھی تکبیریں، تو قضا آ رہی ہے. لیکن فی معنی الادا بھی ہے. فی معنی الادا کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو رکوع ہے اس کی مناسبت قیام کے ساتھ بھی ہے. مثلا آپ اس کو سمجھیں، مثلا آپ اس کو یوں سمجھیں کہ رکوع قائم مقام قیام کے بھی ہے. اسی وجہ سے ایک آدمی اگر سجدہ تلاوت وہ ادھر نہیں جا کے کرنا چاہتا، وہ آیت سجدہ ادھر ہی پڑھی ہے، ادھر سے رکوع کر کے اس میں نیت کر لیتا ہے، تو کیا خیال ہے سجدہ اس میں ادا ہو جاتا ہے نہیں ادا ہو جاتا؟ اس میں ادا ہو جاتا ہے. کچھ اس کی مشابہت سجدے کے ساتھ ہے، کیونکہ جھکا ہوا ہے، انحنائے ناقص اس میں کامل ہوتا ہے. لیکن کچھ اس کی قیام کے ساتھ ہے. اب قیام کے ساتھ کیسے اس کو سمجھیں؟ کہ جیسے حدیث میں آتا ہے جس نے رکوع کو پا لیا اس نے، حالانکہ قیام میں پایا تو تب رکعت ہوتی ہے، لیکن رکوع کو بھی پایا پھر بھی رکعت ہوگی. اس کا مطلب ہے رکوع. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جھکا ہے، تو کچھ جھکا ہے تو جھکنے کو دیکھیں تو سجدے کی طرف کے ساتھ مشابہ، لیکن کھڑا بھی تو ہے، آدھے سے زیادہ داڑھ کا کھڑا ہے، تو قیام بھی تو ہے. تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ اس لحاظ سے یہ بھی بن جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ورکعوا مع الراکعین، پوری نماز کو بھی رکوع کے ساتھ تعبیر کیا گیا. رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، قیام کرو قیام کرنے والوں کے ساتھ، سجدہ کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ. پوری نماز پر بھی اس کا اطلاق ہو گیا. تو اس لحاظ سے ہی ہو گیا. اس کو سمجھ گئے آپ اسی طرح. اب آگے دیکھیں جی القضاء المحض. قضاء محض کو دیکھیں بمثل معقول، اس کی بھی دو قسمیں ہیں. مثل معقول ہو تو اس کی ضمائر المقصوبی بالمثل اور بالقیمتی، اس کی دو قسمیں ہیں. مثل معقول ہو یعنی کوئی مغصوب غلام ہے، اس کو آپ واپس کر رہے ہیں، اور اس کو کیسے واپس کر، اچھا وہ واپس نہیں ہو رہا، وہ واپس ہوتا پھر تو پیچھے ادا تھا نا، وہ تو کیا ضائع ہو گیا. اب اس کی جگہ پر آپ دوسرا غلام دے رہے ہیں، یہ مثل ہے. اور یا یہ ہے کہ آپ وہ غلام کی جگہ اس کی قیمت دے رہے ہیں، یہ دونوں اس میں آ جاتی ہیں. اچھا مثل غیر معقول کو دیکھیں، جیسے زمان النفس والاطراف بالمال. مثلا آپ کسی قتل کا بدلہ جان کے بدلے میں جان لیتے ہیں، وہ تو ٹھیک، وہ تو الگ چیز ہے نا. لیکن اگر آپ اس کی دیت لے رہے ہیں، کیا لے رہے ہیں؟ دیت لے رہے ہیں. تو انسان کی جو دیت 1 کروڑ روپے تقریباً اس وقت بن رہی ہے، تو 1 کروڑ روپے دیت گویا انسان 1 کروڑ روپے کا ہے نا، کہ آزاد آدمی کی قیمت تو پوری دنیا نہیں ہو سکتی. تو اس لیے یہ غیر معقول ہے. اور اسی طرح اطراف سے مراد اس کے ہاتھ پاؤں اعضاء جن میں مماثلت کاٹنے میں نہیں ہو سکتی. مثلا 10 انگلیاں ہیں تو دیت اگر 1 انگلی کسی نے کاٹی ہے تو دیت کا 10واں آئے گا، یعنی 10 لاکھ روپے. ٹھیک ہے، دو انگلیاں کاٹی ہیں تو 20 لاکھ روپے، اس ترتیب سے اس پر آئے گا.
تو ایسے ہی 2 کان، 1 کان کاٹا ہے تو 50 لاکھ روپے، ٹھیک ہے جی. تو نصف دیت آئے گی. 2 چیزیں جو ایک ہی چیز ہے اس میں پوری دیت ہے. دان عام طور پر ہم انہیں شمار نہیں کرتے، ایک ایک دان کبھی کبھی پوری دیت کی طرف جا رہا ہوتا ہے. دانتوں کا مسئلہ بھی بڑا مشکل ہے. 337. اچھا تو والاطراف اسی طرح القضاء فی معنی الادا اس کو دیکھنے کا اداء القیمتی فی التزوج علی عبد الغیری، مثلا غیر معین غلام کسی نے مہر میں رکھا اور کوئی سا پھر غلام خرید کے اس کو دینا ہوتا ہے. غیر معین غلام جب رکھا ہے نا تو کوئی سا غلام درمیانہ سا خرید کر اس کو دینا ہوتا ہے. اب اس کی درمیانہ سا غلام خرید کر دینا یہ ادا ہے، لیکن اس کی قیمت دینا قضا ہے، اور قضا فی معنی الادا ہے. قضا فی معنی الادا ہے کیوں؟ اس کی ذات تو معلوم ہے کہ غلام دینے ہیں جی، اتنا تو پتہ چل گیا، لیکن غلام کا وصف معلوم نہیں کہ غلام کون سا ہو کیسا ہو. اس میں میاں بیوی کا جھگڑا ہو سکتا ہے، وہ کچھ اور کہے یہ کچھ اور کہے، تو غلاموں کی قسمیں آگے اس کی اوصافی چیزیں. تو اس لیے درمیانہ غلام ہم نے لیا تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے. تو بات قیمت سے ہی جھگڑا آ کے ختم ہو سکتا ہے، اس لیے ہم نے اس کو قضا فی معنی الادا کے اندر اس کو لے لیا. تو اب آخر میں نیچے کچھ قاعدے بتا رہے ہیں. قاعدتانی مہمتانی، 2 اہم قاعدے تھے، ان کو ذرا پلے باندھ لیں. مادام یوجد المثل السوری، جب تک مثل سوری پایا جائے تو لا ينتقل الى المانوی، مانوی کی طرف نہیں جائیں گے جی. اچھا اور آگے کہتے ہیں ففی القطع ثم القطع عمدا للولی. اچھا آگے کہتے ہیں کہ یہ جو قطع ہے یا قتل کرنے کا معاملہ ہے، جان بوجھ کر کسی نے قتل کیا ہے، اس میں ولی کو اس میں اختیار حاصل ہوگا. اس میں جس معاملے کی طرف وہ جانا چاہے، قطع کی طرف جائے یا اس کی طرف جائے یا جو معاملہ بھی کرنا چاہے، اس کو ولی کو اختیار ہوگا. اچھا مالا یعقل، اور آگے دوسرے جو قاعدہ بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جس کے لیے کوئی مالا یعقل له مثل لا یضمن شرعا، اچھا جس کے لیے کوئی مثل سمجھ نہ آتا ہو، معقول نہ ہو، تو اس کی ضمان بھی نہیں ہوگا. کس کے ہاں؟ ہمارے ہاں. کل منافعی، جیسے کہ منافع لا تضمن بالاطلاق. مثلا سنیں ایک آدمی نے آپ کا گھوڑا غصب کیا اور اس پر وہ 1 مہینہ سواری کرتا رہا، مہینے بعد واپس ہو گیا گھوڑا، تو اب ہم کیا کریں؟ وہ جو مہینہ سواری کی ہے منافع، تو ہم کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، مطلب اس منافع کا کچھ بھی نہیں ہے. ویسے اس کو کچھ سزا ملتی ہے، قاضی دیتا ہے، وہ تو الگ چیز ہے، لیکن منافع کا بدل کچھ بھی نہیں. امام شافعی کہتے ہیں نہیں، 1 مہینے تک ایسا گھوڑا ان راستوں پر جو چلا ہے اس کی ایک قیمت کرایہ لگائیں گے کہ کتنا کرایہ بنتا ہے، کتنا کرایہ اس سے لیں گے. ہم کہتے ہیں یار اس طرح کا گھوڑا، اس کو پھر ہر آدمی، راستے بھی جدا ہوتے ہیں، گھوڑ سوار بھی جدا قسم کے ہوتے ہیں، آتیں جدا ہوتی ہیں، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، وہ آپ برابری نہیں کر سکیں گے. وہ آتے نہ برابری ہو، ایسی کرایہ لا سکتے. تو امام شافعی یہاں کرائے کے قائل، ہم کہتے ہیں یہ چیزیں کسی درجے میں وہ نہیں آتی. بہرحال یہ نقشہ آپ کا حل ہو گیا، اس نقشے کو بھی آپ ذہن میں رکھیں.